لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ ہمیں تاثر یہ لگا کہ انہیں پتا ہے کہ کون نیکسٹ آرمی چیف ہیں. انہوں نے کہا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جن کا نام نہیں ہوتا ان کی تقرری بھی ہوئی ہے. آپ نے ابھی ٹاپ 5 کی بات کی تو پھر تو یہ بات آپ کی ٹھیک لگتی ہے کہ ان کے علاوہ بھی نام آ سکتے ہیں. دیکھیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، سارے نام مجھے پتہ ہیں. اوکے. اور پہلے 5 بھی پتہ ہیں، اور چھٹے سے عامر صاحب سے لے کے چراغ دین صاحب تک سب نام عام لوگوں کو پتہ ہیں، کیونکہ آرمی چیف اس دفعہ اتنا ڈسکس ہوا ہے، یا سائفر ڈسکس ہوا ہے، یا مہنگائی ڈسکس ہوا ہے، یا آرمی چیف ڈسکس ہوا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور بہت حساس ادارہ ہے. اور کل ایک صاحب نے کہا کہ ہم 245 کے تحت فوج تعینات کریں گے. یہ فوج پاکستانی لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتی ہے. یہ بڑی اہم نہ بات ان آپ نے کی کی. سوچ ہے. ہماری فوج ہے، ہم میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے، ہمیں ان پر فخر ہے. اور میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں جو 25 تاریخ کو ہوا اس کا میں نے بڑا سٹرونگ پروٹیسٹ کیا. ایف سی کا رویہ جو تھا وہ بہتر نہیں تھا. سوری، ایف سی کا بہت ٹھیک تھا، رینجرز کا ٹھیک نہیں تھا. اور جب کوئی کال شال کی ڈیٹ آئی تو میں پبلکلی وقاص صاحب سے کہوں گا کہ بھئی ادارے دور رہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں. کیا یہ ہم پہ ڈرون ماریں گے جی؟ ہمیں ربڑ کی گولیاں ماریں گے؟ ایوب خان کا اقتدار رک ہی نہیں سکا 6 نومبر 1968 کو جب حمید شہید کو گولی لگ گئی. میں اس جلوس کو لیڈ کر رہا تھا جس میں 2 ڈیڈ باڈیاں گریں. اور بھٹو کے پاس میں گیا، ذوالفقار علی بھٹو کے پاس، پی سی ہوٹل. میں نے کہا آپ ڈیڈ باڈیز پہ آئے، ہم نے سڑک بلاک کی ہوئی ہے پشاور روڈ. انہوں نے کہا فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. سو اس وقت میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ. سو یہ کہنا، میرا خیال ہے اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہہ دی بڑے واضح طور پر کہ اگر انہیں کہا بھی جائے گا تو وہ نہیں لیں گے. اور کل آج سارے اخباروں میں اور سارے ٹی وی کی یہ زینت ہے کہ انہوں نے کل امریکہ کہہ دیا کہ بھئی میں جا رہا ہوں. بہت اس کے بعد تو میرا خیال ہے باتیں ختم ہو جانی چاہیے. سو اب تو یہ بات واضح ہوگی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ دوسری ایکسٹینشن نہیں لے رہے. انہوں نے خود بھی کہہ دیا، پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اب بڑی کلیئرٹی آ گئی. 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر بالکل ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا، سو اگر پہلے ان کو کوئی عہدہ دے دیا جائے 1 ہفتہ پہلے، یا جنرل یا کوئی اور طریقہ کار ہو، کوئی پروویژن تو نکل سکتی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا سوائے ایکسٹینشن کے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ان کا ٹینیور ہو سکتا ہے، اور میں نہیں مانتا کہ 3 مہینے، یہ پھر 3 سال کا ہو سکتا ہے اگر باجوہ صاحب انہوں کا تو اب بحث نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور جگہ بھیج دیں اور انہیں کہیں کہ آپ پھر آ جائیں. اور ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. جنرل عاصم کی، اگر جنرل عاصم جیک کو، برانچ سے آپ سوال کریں، اگر جنرل عاصم کو کوئی عہدہ مل جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آرمی چیف کی لائن میں مجھے آ نہیں جائے؟ پتا، اوکے ٹھیک مجھے ہے. نہیں پتا. ابھی اس وقت تک تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں اس ٹاپک کو ٹچ ہی نہیں کرنا چاہتا. میں کبھی بھی اپنی سیاسی زندگی میں فوجیوں کی تنزلی، ترقی، پروموشن، پوسٹنگ، ایکسٹینشن اس پہ بات نہیں کی آج تک میں نے اپنی 50 سالہ سیاست میں. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے آرمی چیف نے کی، انہوں نے کہا کہ فوج سیاست سے الگ ہو چکی ہے، اور یہ بات اگین انہوں بہت نے اچھی امریکہ بات. میں کی. آپ کو کیا، خان صاحب نے تو ابھی ریسنٹلی کہا دھمکیاں مل رہی ہیں، مسٹر ایکس ہے، مسٹر وائی ہیں، تو پھر وہ کہاں سے الزام لگا رہے ہیں؟ فریہ میں انٹرویو دے رہا ہوں اپنا، عمران خان کا آپ انٹرویو لے کے آئی ہیں، اس سے یہ سوال پوچھنے چاہیے تھے. میں اپنی باتوں کے لیے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. فوج کا ایک رول رہا ہے جب سے میں کونسلر بنا ہوں اس ملک میں. گیٹ نمبر 4 سے جی ایچ کیو کے سارے سیاستدان پیداوار ہیں. کوئی سیاستدان ایسا نہیں جو فوج کی جتنا کچھ انہوں نے فوج کے بارے میں کہا ہے کسی اور نے نہیں کہا. جو یہ ایک اور خبر گھومی، اور آپ کو سب سے زیادہ خبریں پتہ ہوتی ہیں شیخ صاحب، کہ جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اس میں ایک اور شخصیت جو تھی، ان کی وجہ سے مریم نواز بہت سخت ناراض ہیں. وہ شخصیت پھر یہی تھی جن کا ذکر کر رہی ہیں وہ؟ میرا نہیں خیال اس ملاقات میں کوئی اور فوجی شخصیت تھی. اگر وہ ہوئی ہے تو ایک ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ. لیکن میرا نہیں خیال کہ 2 ہوئی ہیں یا 1 ہوئی ہیں، یہ ان کو پتا ہے.
اور جس تیسرے پہ ان کو اختلاف ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی فوجی آدمی تھا۔ شیخ صاحب آپ کو پتہ تو اچھے طریقے سے ہے، لیکن آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن ایک اور ملاقات بھی ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، حالات بہتر ہو رہے؟ میرا خیال ہے بڑا سینسٹیو ٹائم ہے یہ مہینہ، ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ ملاقاتوں سے کیا ہوتا ہے؟ فوج کو سب سے ملنا چاہیے، یہ ہماری فوج ہے، سب کی فوج ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلیو آئیڈ ہونا چاہیے کہ فلانی پارٹی کا فلانا بلیو آئیڈ ہے اور فلانی پارٹی کا۔ میرٹ پہ جو آدمی آتا ہے وہ آ جائے۔ آپ نے 16 ستمبر کو ٹویٹ کی کہ 15 اکتوبر تک پس پردہ مفاہمت ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ سڑکوں پر جوڑو کراٹے ہوں گے۔ ابھی تو معاملات سڑکوں پہ ہی جاتے نظر آ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی یہی خیال ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور جو فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میری خواہش ہے، دیکھیں اگر وزیر داخلہ اس قسم کے بات دیتا ہے کہ ہم 6000 ڈرون ماریں گے، ہم ایف سی یوز کریں گے، ہمارے پاس بلٹ پروف گاڑیاں، یار خدا کا خوف بناؤ، ہم قوم کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد میں ایک لاش بھی گر گئی تو تم واپس نہیں جا سکو گے۔ اور جب مجھے فیصل آباد کے ایک ان کے رشتہ دار ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے پریس کانفرنس کی وزیر داخلہ کے بارے میں نے خود جنرل باجوہ صاحب کو پریس کانفرنس فیڈ کی کہ اتنے افراد کا قاتل جو ہے اس کو کون سلوٹ مارے گا؟ اس کے گھر کا بندہ شہباز شریف کا سکا خونی رشتہ دار پریس کانفرنس کرتا ہے کہ یہ اجرتی قاتل ہے۔ تو اگر قوم میں سے ایک دیکھیں، ایوب خان نے بھی ربڑ کی گولی لگی تھی حمید شہید کو، اور بچہ تھا، ہم لاش لے کے آئے جب۔ ہماری گلی تو شہداء کی گلی ہے جی، امین شہید ہے، انواری ہے، سارے لوگ ہیں۔ ہم جد و جہد سے ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہے، ہم نے منتوں ترلوں سے نہیں منوایا، لیکن ہمارا ماٹو پہلے دن سے یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے۔ اب اگر فوج سیاست میں نہیں ہے تو پھر اب تبدیلی آ رہی ہے، کوئی نیا چیپٹر شروع ہونے لگا ہے پاکستان میں؟ پر یہ اس وقت تو عمران خان جو ہے شباب پہ ہے اور الیکشن کے عروج پہ ہے، اور الیکشن میں لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور جو تودا گر رہا تھا عمران خان کے اوپر وہ ان پہ گر گیا ہے۔ ہمارے حلقے بڑے خراب تھے، جب میں ان کو کہتا تھا کہ بھئی عوام میں چلے جائیں، ہمیں توڑ دینی چاہیے گورنمنٹ، اور اس وقت بھی میری بات نہیں مانی گئی۔ اب تو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، ان بے وقوفوں کے ہتھے کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا۔ دیکھو حادثوں کی بھی بڑی گنجائش ہے پاکستان میں۔ آپ آڈیو ویڈیو کھلا رہے ہیں، سائفر کھلا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا۔ اب آٹا افغانستان سے آ رہا کیونکہ اس نے روس سے گندم خرید لی ہے۔ صبح بہت بڑا کنٹینر چل کے آ رہا ہے افغانستان سے کہ انہوں نے پٹرول بھی روس سے لے لیا۔ اور ہم یہ برکلے، ہارورڈ، ایسیکس، نیو یارک سے پڑے ہوئے نلائق بڑے اکانومسٹ، بیسیکلی ہم منشی ہے اقتدار کی۔ کیا جملہ استعمال کروں کہ ہماری اپنی سوچ وہ مکروہ سوچ ہے کہ ہم جو اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر ہمارا جو بندہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، ہم اسی پہ چل جاتے ہیں۔ ہمیں اتنی جرت ہی نہیں کہ اس کو کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔